وکیل ملزم سے: تمہیں کس الزام میں گرفتار کیا گیا تھا؟ ملزم: سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں۔ وکیل: تم نے کیا کیا تھا؟ ملزم: پولیس والا 500 روپے مانگ رہا تھا اور میں اسے 200 روپے دینا چاہتا تھا۔ مجرم کا اناڑی وکیل: مجرم: کوشش کرنا مجھے پھانسی نہ ہو، عمر قید بھلے ہو جائے۔ وکیل: ٹھیک ہے۔ اگلے دن مجرم: وکیل صاحب کیا بنا؟ وکیل: بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے، ورنہ جج تمہیں رہا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایک شخص: یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ دوسرا: یہ میرا دور کا بھائی ہے۔ پہلا: دور کے بھائی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ دوسرا: میرے اور اس کے درمیان 10 بھائیوں کا فاصلہ پڑتا ہے۔ ایک شوہر کی 2 بیویاں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ دوران جنگ ایک کہہ رہی تھی آج بدھ ہے، جبکہ دوسری کہہ رہی تھی نہیں آج جمعرات ہے۔ شوہر نے ان کی تکرار سنی تو غصے سے بولا میں پاگل ہوں جو جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ بیوی: اٹھ جاؤ شونا، صبح ہو گئی ہے۔ شوہر: آنکھ ہی نہیں کھل رہی، کچھ ایسا کہو کہ آنکھ کھل جائے۔ بیوی: رات بھر جس ماں سے لگے ہوئے تھے وہ میری ہی دوسری آئی ڈی ہے، کھل گئی آنکھ؟ ایک شخص ایک نجومی کے پاس گیا اور پوچھا یہ بتاؤ ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے؟ اس نے جواب میں کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس شخص نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا یہ ہونے والا تھا۔ مالکہ خادمہ سے: تم بیکار بیٹھی بیٹھی تھک نہیں جاتی؟ خادمہ: مجھے آپ کی خاطر تھکنے کی پرواہ نہیں۔ ایک شخص کو مذاق کرنے کی بڑی عادت تھی۔ انہوں نے اپنے دوست کو بے رنگ خط لکھا۔ خط میں صرف ایک جملہ لکھا کہ میں خیریت سے ہوں۔ جواب میں اسے ایک بھاری بے رنگ لفافہ موصول ہوا۔ وصول کرتے ہی انہوں نے لفافہ کھولا، اندر سے ایک پتھر نکلا۔ اس پر لکھا تھا آپ کی خیریت کی اطلاع پا کر میرے دل سے یہ بھاری پتھر ہٹ گیا۔ میاں بیوی ہونے والے داماد کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ شوہر نے کہا لڑکا اچھا ہے، کھلی رنگت، اونچا قد، فرما بردار اور ناک نقشہ بھی اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ بیوی نے کہا لیکن اس میں ایک خرابی ہے، جب ہنستا ہے تو اس کے لمبے دانت باہر آ جاتے ہیں اور چہرہ برا لگتا ہے۔ شوہر نے کہا تم خواہ پریشان ہوتی ہو، اپنی بیٹی سے ذرا اس کی شادی تو ہونے دو، پھر نہ کبھی اسے ہنسنے کا موقع ملے گا اور نہ کبھی لمبے دانت نظر آئیں گے۔ باپ: جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو باپ کا ایک بال سفید ہو جاتا ہے۔ بیٹا: اب پتہ چلا دادا جان کے سارے بال کیوں سفید ہیں۔ مولوی صاحب حوروں کا ذکر فرما رہے تھے۔ لوگ پوری توجہ سے تقریر سن رہے تھے۔ مولوی صاحب کیا منظر ہوگا جب فرشتے بندہ مومن و مرجان اطلس و کم خواب سے آراستہ و پیراستہ محل میں لے کر داخل ہوں گے۔ پھر اچانک اس کی نظر حورین پہ پڑے گی، جلوہ افروز ہوں گی، بندہ مومن اس کی طرف آگے بڑھے گا لیکن فرشتے اسے روک لیں گے، اسے محل کے ایک اور حصے میں لے کر جائیں گے جہاں اس سے بھی خوبصورت حوریں اس کے استقبال کو تیار بیٹھی ہوں گی۔ یہاں بھی فرشتے اسے روک لیں گے اور کہیں گے تیری حور خاص بالا خانے میں تیری منتظر ہے۔ وہ 1000 شوق سے بالا خانے میں داخل ہوگا، کیا دیکھتا ہے سامنے اس کی دنیاوی بیوی کھڑی ہوگی۔ اچانک مجمع میں ہر طرف اداسی چھا گئی اور ایک آدمی چلا کر بولا اچھا بھلا گناہوں سے توبہ کرنے کا دل کیا تھا، مولوی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک دیہاتی اپنے بیٹے کو شہر میں چڑیا گھر دکھانے لے گیا۔ سیر کے دوران وہ زیبرے کے پاس پہنچے۔ دیہاتی نے بیٹے سے کہا دیکھو بیٹا، چڑیا گھر والوں نے گدھے کو سویٹر پہنا رکھا ہے۔
سب سے بڑا جھوٹ تو شادی کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے تمام فنکشن وقت پر شروع ہوں گے۔ آدمی: سر میری بیوی کھو گئی ہے۔ ڈاکیا: بھائی یہ پوسٹ آفس ہے، پولیس اسٹیشن نہیں۔ آدمی خوشی کے مارے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں۔ ایک رات سخت بارش ہو رہی تھی۔ اچانک ایک پٹھان کا مکان گر گیا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا۔ اچانک بارش نے طوفان کا روپ دھارا اور بجلی چمکنے لگی اور بادل زور زور سے گرجنے لگے۔ پٹھان پہلے ہی جلا بھنا بیٹھا تھا۔ بول اٹھا، اب کیا رہ گیا ہے خداوندہ جو بیٹری کی روشنی میں ڈھونڈ رہا ہے؟ ایک مقدمے میں گواہوں کے بیانات سننے کے بعد جج نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ کیس تمہارے موکل کے خلاف جا رہا ہے۔ تم چاہو تو ملزم کو مزید کارروائی سے قبل اس کو الگ لے جا کر مناسب مشورہ دے دو۔ یہ سن کر وکیل ملزم کو لے کر الگ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وکیل اکیلے واپس آیا تو جج نے دریافت کیا کہ ملزم کہاں ہے؟ وکیل نے جواب دیا، وہ تو بھاگ گیا، میرا اسے یہی مشورہ تھا۔